اللهم صل على سيدنا محمد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، پچھلے کچھ عرصے سے ملک کے اندر ایک مسئلہ گرم ہے اور اس پر کافی بات بھی ہو رہی ہے، حکومتی ایوانوں میں، عدالتوں میں، مجالس میں، دینی طبقات میں، تو ضروری معلوم ہوا کہ کچھ بات اس مسئلے کے سلسلے میں دینی حوالے سے کی جائے اور تھوڑی آگہی آپ حضرات کو فراہم کی جائے۔ یہ مسئلہ سود کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس موجودہ بحث کی ابتدا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ہوئی، پھر کچھ بینکوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، بلکہ وفاقی شرعی عدالت نے کہ سود کو مکمل طور پر ملک سے ختم کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر واضح پالیسی اپنائی جائے۔ کچھ جمعہ پہلے آپ حضرات کو پتہ ایک پرچی بھی آئی تھی کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کیجیے، تو چونکہ اس وقت تو ذہن کسی اور موضوع کے لیے تیار تھا، اور آج کل یہ دوبارہ مسئلہ تھوڑا سا گردش میں ہے، تو کچھ آپ حضرات کے سامنے چیدہ اور بنیادی باتیں سود کے متعلق عرض کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر سود کے بارے میں بات کی ہے، اور تمام کی تمام جگہوں پر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اسلام نے 3 قسم کی معاشی یا فائنینشیل سرگرمیوں کو بین کیا ہے، پابندی لگائی ہے، حرام قرار دیا گیا۔ 3 قسم کی فائنینشیل یا معاشی سرگرمی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں معاشرے کے اندر ایسا ناسور پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر ایسی ناہمواری پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر اتنی بے یقینی پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر اکنامکلی، فائنینشلی لوگوں کا جینا دوبر کر دیتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو قرآن مجید نے اور شریعت نے حرام قرار دی، ان میں سے ایک رشوت، دوسرا جوا، اور تیسرا سود۔ رشوت، جوا اور سود۔ چنانچہ رشوت اور جوئے کے سلسلے میں تو یہاں بات نہیں ہو رہی، میں سود کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر سودی لین دین عام ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر سودی چلن عام ہو جاتا ہے، وہاں غریب طبقہ غریب تر ہوتا رہتا ہے، اور صنعت کار اور امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر بغیر کسی، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ حضرات یہ بات سمجھیں گے انشاءاللہ، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، کہ ہر وہ اکنامیکل سرگرمی، معاشی سرگرمی جس کے اندر کوئی محنت نہ ہو، دین نے اس کو بین کیا، ختم کیا۔ جوئے کے اندر کوئی محنت ہوتی ہے؟ کوئی بدل نہیں ہے اس کا۔ رشوت کے اندر کوئی محنت نہیں ہوتی۔ ہر وہ مالی سرگرمی، ہر وہ پیسے کا حصول کہ جس کے اندر انسان کا نہ سرمایہ لگے، نہ اس کے جسم کی محنت لگے، نہ اس کے ذہن کی محنت لگے، اور یہ آپ جب دیکھیں گے وہ تینوں جتنی بھی حرام قسمیں ہیں دین کے اندر، شریعت کے اندر، مالی لحاظ سے، وہ بالآخر آ کے
ان تین چیزوں کے اندر منحصر ہو جاتی ہیں، یا وہ شراب رشوت کی قسم میں آ جاتی ہیں، یا وہ جوئے کی قسم میں آ جاتی ہیں، یا وہ سود کی قسم میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ دین نے اور شریعت نے اس کو اس لیے منع فرمایا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ظلم نہ ہو۔ جس طرح جان کا ظلم ہوتا ہے، جس طرح عزت کا ظلم ہوتا ہے کہ کوئی کسی شخص کے اوپر بغیر کہے کوئی الزام لگا دے تو اس کی عزت خراب ہو گئی، کوئی کسی کو جانی طور پر نقصان پہنچا دے، اسی طریقے سے اجتماعی طور پر، مالی طور پر نقصان پہنچانا معاشرے کو، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ دین نے اور شریعت نے اس کو مکمل طور پہ ختم فرمایا اور اس کی بے خونی کی اور اس کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا بنا دیا۔ کیا مطلب اس بات؟ دنیا میں ان لوگوں نے مظلوم طبقے کو ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا کہ ہر وقت وہ اسی چکر میں ہے کہ کب سود ادا کرنا ہے، کب سود ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو یہ عذاب عطا فرمائیں گے کہ ان کے ہوش و حواس کو ختم فرمائیں گے۔ اور یہ تو قیامت کے دن روز جزا کا ہے، اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، اس کے بعد کے جو عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے، وہ ایک الگ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ فی الفور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ باولے تھے مال کی حرص کے اندر، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے اندر، ان کے لیے سب سے پہلا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو جب روز یوم جزا میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، لا یقومون الا کما یقوم الذی، ایسے کھڑے ہوں گے باولے ہو جائیں گے۔ اس کی کیفیت اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا ذالک بانہم قالوا، اچھا پھر یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ربا ہے، یہ جو سود ہے، یہ خرید و فروخت کی طرح ہی ہے۔ جس طریقے سے میں آپ سے جو ہے چاول خریدوں اور چاول کے بدلے میں آپ کو کیا دوں گا؟ پیسے دوں گا، اسی طریقے سے میرے سے کوئی پیسے لے گا تو بھئی میں اس کے اوپر کوئی نفع لوں گا نا، میں کیوں اس کو مفت میں دوں؟ تو جس طریقے سے یہ خرید و فروخت آپس میں ہو رہی ہے نفع کے بدلے میں، تو اسی طریقے سے میرا اپنے پیسے پر نفع لینا بھی صحیح ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے شخصی سود، انفرادی سود۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 10,000 روپے قرض دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مدت بھی طے ہو گئی کہ بھائی جنوری کے مہینے کے آخر میں، 2023 جنوری کے آخر میں یہ 10,000 میں تم سے لے لوں گا، لیکن جب میں تم سے واپس لوں گا تو 11,000 روپے لوں گا، 10,000 روپے نہیں لوں گا۔ تو یہ واضح طور پر سود ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو 1,000 روپے اضافی آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، 10,000 تو 10,000 کے بدلے میں آ گیا، ختم۔ یہ جو 1,000 روپے اضافی آ رہا ہے، یہ کسی شے کے بدل میں نہیں آ رہا۔ آپ نے اس کو کوئی چیز فروخت نہیں کی، آپ نے اس کو کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کی، آپ نے اس کو کوئی مال نہیں بیچا۔ یہ جو 1,000 روپے اضافی آ رہا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کموڈٹی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی کوئی سروسز نہیں ہے۔ یہ ناجائز حرام ہے، یہ تو بڑی واضح بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے۔ سود کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انفرادی سود، شخصی سود۔
دوسری قسم جو سود کی ہے، جو سب سے خطرناک ہے اور موجودہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ رائج ہے، اور وہ ہے تجارتی سود۔ کیا؟ تجارتی سود، کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، کہ دین اسلام نے تجارتی سود کو تو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مجبور آدمی سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی آپ نے کہا بھائی میرا گھر جو ہے نا، اللہ نہ کرے میرے گھر میں فلاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو 10,000 روپے دے دیے، اور اس ظالم شخص نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی مجھے 10 نہیں چاہیے، مجھے واپس کتنے چاہیے؟ 11 چاہیے۔ تو یہ تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ کسی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ عام طور پہ جب کوئی قرض لیتا ہے انفرادی طور پر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انفرادی طور پر، عام طور پر، بلکہ اکثر 100% جو شخص قرض لیتا ہے کسی دوسرے شخص سے، اپنی کسی مجبوری کے تحت لیتا ہے۔ اس لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ سود جو حرام ہے انفرادی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے، اس میں تو کسی کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، اس لیے کہ لینے والا خود ارب پتی ہے، اس کی ملیں چل رہی ہیں، بزنس ہے اس کا، اور وہ اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ جو ہے بینک کو پھر کیا دے گا؟ سود ادا کرے گا۔ اس کے اندر تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو۔ بھائی بات سمجھ میں، سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک بہت بڑا طبقہ معاشرے میں یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ دین اسلام نے جو ناجائز قرار دیا ہے وہ انفرادی سود کو قرار دیا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اس زمانے کے اندر تجارتی سود موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بات اپنے اس میں غلط ہے کہ اس زمانے میں تجارتی سود تھا یا نہیں تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بات کہنا کہ تجارتی سود سے کسی کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، یہ اپنی ذات میں خود غلط بات ہے۔ اس لیے کہ تجارتی سود کے اندر صنعت کار یا بزنس مین جو قرض لے رہا ہے وہ معاشرے کے کمپٹیشن کو خراب کر رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں، آپ کے پاس 6 لاکھ ہیں، ہر بندہ اپنی استطاعت سے کاروبار کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اچانک ایک شخص جو ہے 1 کروڑ روپے حاصل کر لے اور مارکیٹ کے اندر 1 کروڑ کا مال اپنی طرف سے پھینک دے، مجھے آپ یہ بتائیں قرض لے کر، تو وہ وصول کس سے کرے گا؟ وہ آپ سے ہی تو وصول کرے گا، اور وہ جو قرض کی ادائیگی کرے گا وہ بھی آپ سے ہی وصول کر کے ادا کرے گا۔ اس لیے اس کو ایک وسیع دائرے میں اگر دیکھا جائے تو کارپوریٹ انٹرسٹ سب سے زیادہ ظلم کر رہا ہے، اور معیشتوں کی معیشت، ملکوں کے ملکوں کو جو ہے اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں ایک لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ میں نے 2 آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی کہ سود کی مروجہ قسمیں 2 ہیں، ایک تجارتی سود اور ایک شخصی سود۔ شخصی سود ہر ایک کو پتہ ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اور جو وعید آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ان سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اعلان کر دو کہ میرے سے جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ جیت سکتے، اللہ کے رسول سے جنگ جیت سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سن 8 ہجری کے اندر سود کی حرمت نازل ہوئی۔ 8 ہجری میں، کتنے میں؟ 8 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر جب تشریف لے گئے سن 10 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد جو سودی لین دین تھا سب کا سب ختم کر دیا گیا، اور جس کی جو رقم، جو ایکچول پیمنٹ، جو ایکچول
جو بھی اس کی سرمایہ کاری ہے یا جو بھی اس کی امانت ہے، جو اصل رقم ہے اس کو وہ ادا کر دی جائے۔ اور میں اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ اور اس کی یہ تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر آدمی تھے اور بہت اللہ رب العزت نے تجارت عطا فرمائی تھی، تو ایک قبیلے کو قرض ادا کیا، قرض دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور سب سے پہلے میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سود کی رقم وصول کرنی ہے اس کو معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اب عباس جو ہے صرف اور صرف اپنی اصل رقم وصول کریں گے قبیلے سے۔ اس کے بعد صحابہ نے تمام کے تمام سودی لین دین جتنے اس وقت موجود تھے، اگر تھے، اول تو 8 ہجری کے بعد سب نے سودی لین دین ختم کر دیا تھا، لیکن اب ذہن کے اندر یہ شبہ موجود تھا کہ وہ جو 8 ہجری سے پہلے کے جو لین دین کیے ہوئے ہیں اس پر جو سود، ابھی اس وقت تک تو حرمت نازل ہوئی نہیں تھی، حرام ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ وصول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر اس کو بھی منع فرما دیا کہ وہ جو 8 ہجری سے پہلے حرام ہونے سے پہلے کا بھی لین دین ہے وہ بھی سب کا سب ختم، اپنی اصل رقم کو وصول کرو۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تصویر پیش کی ہے سودی لین دین کی۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ حالات کے اعتبار سے کیا کوششیں ہوئیں پچھلے کچھ عرصوں میں، اور آج کا در حقیقت حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ائمہ حضرات سے اور خطبہ حضرات سے یہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ عوام کو جمعے کے خطبے کے اندر سود کے بارے میں کچھ آگہی دیں۔ پرسوں بدھ والے دن غالباً یا منگل کو جو کورنگی فیڈریشن ہے، چیمبر آف کامرس کورنگی، وہاں پر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی سربراہی میں ایک سیمینار منعقد کیا، وہ عام نہیں تھا، اس میں صرف اور صرف صنعت کار لوگ تھے، اور ان کو ڈرایا اللہ سے کہ بس کر دو، اس لعنت سے اب نکل آؤ، 75 سال ہو گئے ہیں، 3 فیصلے ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں 3 دفعہ دے چکی ہیں، اور آپ کے سامنے کئی دفعہ متبادل چیزیں پیش بھی کر دی گئی ہیں، لہٰذا اب کوئی عذر نہیں ہے کہ اب جو ہے سودی لین دین کو جو ہے اختیار کیا جائے۔ حکومتی جو وزرات ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ حضرات اب بس کر دیں، اور چنانچہ وفاقی حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ جو اپیل تھی اس کو واپس لے لیا۔ اب جو 4 بینک رہ گئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی اپیلیں واپس لیں اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کو جو ہے ختم کریں۔ یہ وہ گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کے 72 جز ہیں۔ کتنے؟ 72 حصے ہیں۔ سب سے کم حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرے، اتنا عظیم اور اتنا خطرناک گناہ۔ 70 یا 72، ایک حدیث میں 73 آیا کہ اس کے اجزاء ہیں۔ سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے، اور جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی عجیب شان ہے، عجیب الفاظ ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ یقیناً جو ہے معجزے سے کم نہیں۔ اب سننے والا ایک شخص ہے، اگر 100 روپے سود پر دے تو واپس کتنے لے گا؟ 105 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور ایک شخص کے پاس اگر 100 روپے ہیں اور وہ 5 روپے صدقہ کرے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 95۔ تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سود کی لین دین سے مال بڑھ رہا ہے، صدقے سے کم ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، اس کا الٹ ہے، یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ عجیب بھائی، سودی لین دین کیا، لینے میں تو زیادہ آ رہا ہے، دکھنے میں تو زیادہ لگ رہا ہے، اللہ فرما رہے نہیں، کم ہے۔ اور صدقے کے اندر دکھنے میں تو جا رہا ہے لیکن اللہ فرما رہے نہیں، آ رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اس آیت کا مطلب تو اخروی
نظام سے تعلق رکھتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت جو سودی لین دین کرے گا اس کے مال کو اور اس کے حسنات کو ختم کر دیں گے اور صدقے کو بڑھا کر پہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں کہ جو سودی لین دین کرتا ہے اللہ اس کے مال کو ایک نہ ایک دن ختم فرماتے ہیں. ایک مشہور اکانومسٹ ہے اور عیسائی ہے, اس نے لکھا ہے 40 سال سے زیادہ سودی مال نہیں رہتا, ختم ہو جاتا, 40 سال کے بعد ختم ہو جاتا. اور دنیا کے اندر اللہ فرما رہے صدقہ دو گے میں اس کو بڑھا کر ملٹی پلائی کر کے واپس کروں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ اور آخری بات اس پر ختم کروں گا کہ ہر چیز پر آپ کو یقین ہے, ہر چیز پر آپ کو یقین ہے. آج اعلان ہو جائے کہ امریکہ نے فلاں ایجاد کی ہے, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یقین کر لیں گے ہاں جی کی. تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے فلاں سائنسدان نے یہ ایجاد کی ہے اور اتنی تیزی سے ایک جہاز سفر کرنے والا ہے, آپ فوراً یقین کر لیں گے. آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ نے اس میں سفر بھی نہیں کیا, آپ اس جگہ گئے بھی نہیں. کیوں؟ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے مغرب سے جو بات آتی ہے وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے. تو مجھے بتاؤ وہی سے جو بات آ رہی ہے کیا وہ ان کی بھی بات سے زیادہ کریڈیبل ہے؟ اللہ فرما رہے نہیں, میں اس مال کو میں ختم کروں گا اور تمہارے صدقات کو بڑھاؤں گا. کیا آپ کی سوچ مغرب, کیا آپ کا یقین قرآن پر سنت پر مغرب کی ایجادات سے بھی زیادہ ہے یا کم ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. اور اس لین دین کو اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر, بعض دوستوں نے بتایا اندرون سندھ باقاعدہ ابھی ایک سند بن چکی ہے. میں کبھی پتہ نہیں کیا نہ کبھی مشاہدہ کیا, سنی بھی بات ہے. اگر ایسا ہے تو بڑی خطرناک بات. اور بڑے بڑے لوگ جو دیکھنے میں دیندار ہیں اس کو گناہ سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک وقت آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سود کھائیں گے تو نہیں, سودی لین دین تو نہیں کریں گے, لیکن سود کے اثرات ان تک ضرور پہنچیں گے. ایک وقت ایسے, کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یا آپ کی سڑکیں سود سے نہیں بن رہی, یہ آپ کے بڑے بڑے ٹاور سود سے نہیں بن رہے, یہ آپ کی صنعتیں سود سے قائم نہیں ہو رہی, یہ ہم جو کپڑا پہن رہے ہیں یا جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں جن فیکٹریوں میں تیار ہو رہی ہیں سود سے نہیں ہو رہی, اکثر سود سے ہو رہی. تو وہ والا وقت کہ جس میں سود کے اثرات پوری دنیا پر حاوی ہیں وہ تو آ چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ہم اس سے بظاہر اور واضح طور پر اس سے لین دین کو بند کریں اور اس کے خلاف بھی بات کریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں. اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے.